اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، واقع معراج پہ آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ جو واقع معراج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ پہلے ہم اس لفظ کو سمجھیں کہ یہ معراج ہوتا کیا ہے، تاکہ اگر پھر ہم قرآن کھول کے جب ہم اس سے کمپیئر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واقع معراج کی حقیقت کیا ہے۔ تو معراج کے حوالے سے اس کا روٹ ورڈ ہے عین، را اور جیم، یعنی کہ عرج۔ اب اس سے عروج بھی اسی سے بنے گا، یعنی بلندی۔ معارج کے نام سے تو پہلے آلریڈی قرآن میں ایک سورہ بھی پوری ہے، اور معراج، یہ سارے لفظ یہ اسی پہ نکل رہے ہیں۔ تو معراج کا جو مطلب ہے، ہم قرآن سے اگر دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بہتر حل ہے کہ ہم سورہ معارج کی ایک آیت سے اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تعارج الملائکۃ والروح الیہ یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اب جو اس میں لفظ ہے تعارج الملائکہ، یعنی ملائکہ اوپر چڑھتے ہیں، والروح، اور روح مطلب یعنی اس سے مراد روح الامین یا روح القدس کہہ لیں، جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی جب فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام الیہ یومن کان مقدار، تو وہ ایک دن کی جو مقدار ہے یا ایک دن کی جو ویلیو ہے، 50 کہتے ہیں 50 کو، 50,000۔ اب یہ الف کا مطلب ہزار ہو گیا، کتنا ہو گیا؟ 50,000 سنہ، سال۔ یعنی یہ جو فرشتوں کا اوپر اترنا چڑھنا، یہ ایک دن جو ہے اللہ کا، وہ 50,000 کے برابر ہے۔ تو اب یہ جو لفظ ہے یہاں پر، یعنی تعارج جو لفظ استعمال ہوا، یہ اوپر چڑھنے کے لیے بات ہو رہی ہے، یعنی بلندی کہنا، چڑھنا کہہ لیں، سیڑھی کے سینس میں لے لیں آپ، تو یہ اس سینس میں آتا ہے یہ لفظ۔ اچھا، اب یہ ہم کو تو پتہ چل گیا کہ یہ معراج جو ہے وہ بلندی کو کہتے ہیں، عروج سے نکلا ہے، یعنی بلندی، اوپر جانے کو کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اب اگر ہم اس واقعے کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا تعلق دو چیزوں سے بن رہا ہے۔ ایک تو بلندی پہ یا آسمان کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ گئے کہاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہاں لے گیا تھا، تو اس میں ہمیں ایک جس جگہ لے گیا اس کو سمجھنا ہے، یعنی بیت المقدس کہہ لیں، مسجد اقصیٰ کہہ لیں، یا یروشلم کہہ لیں، یعنی اس سرزمین کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں لے گیا۔ جو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، ابھی ہم یہ نہیں بات کر رہے ہیں کہ کس کو لے گیا، یعنی جہاں تک لے جانے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں چڑھائی نہیں ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ لے گیا بندے کو۔ کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ اب آپ دیکھیں کہ نام مسجد اقصیٰ آسمان پر ہے، اس کے لیے اوپر جانا میں، مسجد اقصیٰ زمین پر، اور مسجد حرام بھی یہی ہے، اسی زمین پر ہے۔ تو اب یہ جو فاصلہ، اب یہ سفر جو ہے وہ ہم جو آج تک سنتے آ رہے ہیں وہ ہے افقی، یعنی ایسے کھڑا اوپر کی طرف، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے یہ سفر جو ہے افقی نہیں بلکہ عمودی ہے ایسے۔ تو اب یہ دو چیزوں کو ہم جوڑتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے پھر ہم پھر فیصلہ کریں گے قرآن سے کہ اس آیت کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو جس طرح ابھی ہم نے عروج کو سمجھا، اسی طرح اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے بارے میں کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو بیت المقدس جو ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 70 عیسوی کے اندر جو رومیوں کا جنرل ٹائٹس تھا، اس نے اٹیک کیا تھا یروشلم پہ، اور اس نے مسجد اقصیٰ اور وہ جو ان کا ہیکل سلیمانی تھا ان کو تہس نہس کر دیا اس نے۔ اچھا، اس کی ایک دیوار آج بھی، سنگل ایک دیوار باقی ہے، جو ہیکل ٹوٹا تھا، تو اس کی ایک دیوار آج بھی ہے۔ اس دیوار کو یہ دیوار گریہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہودی اپنا جا کے گریہ آوزاری کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ تو وہ دیوار آج بھی موجود ہے، اسی کے ساتھ جو ہے نا اگر دیکھیں گے آپ تو مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ اچھا، یہ تباہ ہوا تھا 70 عیسوی میں، ٹائٹس نے اس کو جو ہے نا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا،
بخت نصر نے کیا تھا، اس کے بعد بھی یہ رومیوں نے کیا۔ اچھا، رومیوں نے جب اس کو وہ جو توڑا تھا آ کر، تو اس کے بعد سے اب تک وہ دیوار ویسی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی 630 عیسوی میں جب ان کی خلافت تھی، اس ٹائم حضرت عمر نے اس کو فتح کیا، اس سرزمین کو، اور اس سرزمین کو فتح کیا تھا۔ وہاں آپ دیکھیں گے تو عمر مسجد ایک بنی ہوئی بھی ہے، حضرت عمر کے نام سے ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، عمر مسجد اس کا نام ہے۔ اور اس جگہ کو، جو مسجد کی جگہ جو پڑی ہوئی تھی وہاں پر، اس کو انہوں نے ریپیئر کیا وہاں پر اس ٹائم پہ، یعنی 630 عیسوی کی بات کر رہا ہوں میں، ہجری کی نہیں۔ تو 630 عیسوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہو رہی ہے یہ، یعنی اب دور آ گیا نبوت سے خلافت کی طرف آ گئے ہم، اور خلافت کے دور میں یہ حضرت عمر نے اس کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد اس کو ریپیئر وغیرہ کیا، اور اس کو ریپیئر کر کے مطلب یعنی اس کو اس ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں جی مسجد اقصیٰ کا وجود یہ بن گیا۔ حالانکہ یہ مسجد بنی کب تھی؟ جب وہ ہیکل سلیمانی بن رہا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کے اندر وہ مسجد بنائی تھی۔ اس کے بعد اس پہ جو 2 اٹیک ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ٹائٹس والا اٹیک تھا، جو مطلب یعنی اگر دیواریں گریا جو ان کی ہے، وہ تو آج بھی ویسی کی ویسی ہے، وہ ریپیئر نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس اٹیک کے اندر سب تہس نہس ہو گیا تھا، اور پھر وہ مسجد جو اقصیٰ جو تھی اپنی اصلی حالت میں، پھر وہ کب آئی؟ حضرت عمر کے زمانے میں۔ یعنی اس سے پہلے کیا تھا؟ جب حضرت عمر نے وہاں پر اٹیک کیا، تو وہاں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جو ہے نا، اس کے آثار تھے، یعنی اس مسجد کے آثار جو پہاڑ کی چوٹی پہ تھے، بلندی پہ۔ اور وہ حضرت عمر کے بعد پھر ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی مطلب اس کے اوپر ورک کیا۔ جب اس نے دوبارہ جب مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اس کو فتح کیا تھا۔ اور یہ جو گولڈن ٹیمپل جو بنا ہوا ہے، گنبد جو ہے، یہ ان کے زمانے کا ہے۔ تو باقی تاریخ میں یہ ریپیئرنگ میں تو یہ بنو امیہ کے دور میں بھی اس کو ریپیئر کیا تھا۔ عبد الملک بن مروان جو تھے، جب ان کا دور خلافت تھا، اس ٹائم بھی یہ ہوا، اس پہ ورک ہوا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، یعنی اگر ہم وہ دور کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو اس ٹائم یہ کھنڈر تھا یہاں پر، یعنی مسجد اپنی حالت میں نہیں تھی۔ اب 2 چیزیں سمجھنے کے بعد اب ہم اس واقعے کو غور کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ عروج لفظ معراج کے معنی کیا ہے، اور یہ جو سرزمین تھی جہاں کی بات ہو رہی ہے، مکہ کی سرزمین کا تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مکہ کی سرزمین پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش بھی تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کے بعد جہاں وہ جا رہے ہیں، اس جگہ کو ہمیں سمجھنا تھا۔ تو اس کی تاریخ ہم نے تھوڑی سی دیکھ لی۔ اب ہم واقعے پہ غور کرتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا بتایا جاتا ہے۔ اچھا، اب جو میں بتا رہا ہوں، یہ ابھی تک بھی سوائے میں نے جو آیت آپ کو بتائی ہے معراج کے حوالے سے، وہ قرآن کا حصہ ہے۔ باقی جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ جیسے ٹائٹس کی میں نے بتایا کہ 70 عیسوی کے اندر، یہ سب کوئی تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت عمر نے فتح کیا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اب ہم اس کی تاریخ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بیان کیا ہے اس کا، پھر ہم دوبارہ قرآن کی طرف آئیں گے۔ تو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ راتوں رات جو ہے، وہ اللہ کے نبی کو سفر کروایا اللہ تعالیٰ نے راتوں رات، جس سفر کو معراج کہا گیا۔ اور وہ معراج کا سفر ایسا تھا کہ اللہ کے نبی پہلے یہاں سے جا رہے ہیں، مکہ سے جا رہے ہیں یروشلم، اور وہاں مسجد اقصیٰ گئے وہ، اور وہاں جانے کے بعد پھر وہاں سے انہوں نے اپنا سفر طے کیا براق پہ بیٹھ کے۔ یعنی براق ایک ایسا گھوڑا ہے جس کے پر ہوتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے پھر وہ آسمان کی بلندیوں میں چلے گئے، اور پھر وہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، سب جگہ اس طرح گئے ہیں، اور پھر وہاں سے پھر نماز لے کر آئے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے، یہ پہلے ہجری سال میں ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے، جو تاریخ میں بتایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، یہ مکہ میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جب مکہ سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے مدینہ، تو وہ وہاں کا واقعہ ہے۔ تو اب کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، کچھ کا کہنا یہ کہ وہ بس ہجرت کے آخری سال میں۔ دونوں صورتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہجرت کا آخری سال
بولے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ مکہ میں تھے، بس ہجرت کر رہے ہیں ابھی، ایک روایت یہ بھی ہے، اور یہ روایت زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، اور پھر وہ جو نماز 5 نمازیں جو ہمیں ملیں، وہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جب اوپر گئے تھے آسمانوں پہ تو وہاں پر وہ نماز کی 50 رکعتیں ملی، پھر جب وہ واپس آئے تو ان کو اس آسمان کے اوپر جو ہے وہاں پر ان کو مطلب انبیاء سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ ان کو کہ بھئی جا کے کچھ کم کرا لو، تمہاری جو امت ہے وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ پھر جاتے ہیں، پھر ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں، پھر کم کرواتے ہیں، آخر میں 5 پہ وہ کہتے ہیں کہ اب میں نہیں جاؤں گا پوچھنے کے لیے اللہ کے پاس۔ ٹھیک ہے، یعنی نماز، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ نماز کا نزول بھی جب ہو رہا ہے، یعنی اس وقت نماز کی آیت مل رہی ہے ہمیں۔ اچھا، اب پہلے ان سب باتوں کا ہم قرآن سے ہی موازنہ کریں گے۔ اب اگر آپ سورہ طٰہٰ نکالیں، اور سورہ طٰہٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مکی دور کی اسٹارٹ کی صورت میں سے ہے، یعنی مکی دور کے اس دور کی صورت ہے جب بالکل اسٹارٹ کا دور تھا۔ اس میں ڈاکٹر اسرار احمد کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے بڑا اچھا حوالہ بھی دیا اس کو یاد رکھنے کے لیے۔ انہوں نے ایک آیت بتائی کہ سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ نبی صبر کرو جو لوگ کہتے ہیں ان کے اوپر، یعنی وہ مکی دور وہ دور تھا جب شروع میں مسلمان جو ہے بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور ظلم کا شکار بھی تھے، تو اس سے یہ یاد دہانی کے لیے ان کا اچھا مجھے یہ لگا کہ بیان کہ اس سے کم از کم اگر یہ آیت ہمارے ذہن میں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی ہے، اور ہے بھی تو کون سے دور کی ہے۔ استدلال کے لیے وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ تو سورۃ طٰہٰ جب ہم پڑھتے ہیں تو 5 نمازیں وہاں ہمیں مل رہی ہیں مکی دور کے اسٹارٹ میں، تو وہاں پر یہ آتا ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر کہ اب دن کے دونوں کناروں پہ نماز پڑھنے کا حکم آ رہا ہے، یعنی بلکہ اس طرح سے کچھ قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، اب نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھو، اور قبل غروبہا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھو۔ 2 نمازیں یہ ہمیں مل رہی ہیں، کون سی؟ یعنی فجر اور مغرب، ومن اللیل، اور رات گزرنے پہ تھوڑا سا ہے تو 3 نمازیں ہو گئی، فجر مغرب عشاء۔ اب یہ تینوں نماز وہ ہیں جہری نماز، اب رہ گئی 2 سری نمازیں ظہر و عصر کی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَطْرَافُ النَّهَارِ، یعنی دونوں دن کے دونوں کناروں پہ بھی پڑھو۔ یہ آپ سورۃ طٰہٰ کھولیں گے تو مل جائے گا آپ کو، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے گا، دن کے دونوں کناروں پہ، تو 3 جہری اور 2 سری، یہ ہو گئی 5 نمازیں۔ اب سورۃ طٰہٰ جو مکی دور کا اسٹارٹ ہے قرآن میں، وہاں پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ نمازیں مل گئی ہیں 5 ہمیں، اور یہ بالکل اللہ کے نبی نے 13 سال مکہ میں گزارے ہیں۔ اب اگر وہ آخری سال میں بھی اگر لے لیا جائے اس کو، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ جو، پھر تو اس کو ملنا چاہیے تھا کہ جب اللہ کے نبی جو ہے مطلب ہجرت کر رہے جب، تو تقریباً 11 سال سمجھ لیں، 1-2 سال کا اگر ہم رکھ لیتے ہیں، 2 سال کے اندر نماز کا اگر آیت مل رہی ہے ہمیں، فرض کر لیں، ویسے تو اور جلدی ہے کیونکہ جو حوالہ مل رہا ہے قرآن کا تو وہ اول دور کا ہی مل رہا ہے، اگر ہم ویسے بھی مان لیں۔ اچھا جی، یہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل جس کے اندر ہم حوالہ لیتے ہیں، میں اس کو بھی دیکھ لوں یہ کون سی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے بھائی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو قول ہے کہ مطلب ہجرت سے پہلے کی بات، وہ روایت ذرا تھوڑی سی وزنی ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے ہجرت سے پہلے، تو سورہ بنی اسرائیل مکی لکھا ہوا ہے، ہم اس کو بھی اس پہ بات کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے کھول کے سامنے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم موازنہ کر لیں۔ تو ایک چیز ہمارے سامنے آئی کہ نماز مکی دور میں فرض ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ اس سورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے آخری دور کی ہے مکہ کے، اور سورہ طٰہٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی تفسیر بھی آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ وہ مکی دور کے شروع کے دور کی ہے۔ تو اگر 11 سال کا بھی فرق رکھتے ہیں ہم 13 میں سے، 11 سال کم نہیں ہوتے، یعنی 11 سال بعد یہ نماز کون سی نماز لینے جا رہے ہیں 11 سال بعد؟ اگر ہم یہ قرآن سے ہی موازنہ کریں تو 11 سال کے بعد کون سی نمازیں آ رہی ہیں؟
یعنی قرآن تو بتا رہا ہے کہ 11 سال پہلے، اس واقعے سے 11 سال پہلے ہی نمازیں آ چکی تھی. تو یہ تو ہو گیا بہر واقعہ جو بیان کرتے ہیں. پھر اس پہ تکرار جو چلتی ہے علماؤں کے اندر، وہ یہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو رات کے وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ رات میں لے گیا، تو وہ کچھ کا بیان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا اللہ کے نبی کو، سب وہ نشانیاں خواب میں دکھائی. اور کچھ کا کہنا نہیں، جاگتے میں گئے ہیں، بہوش و واس جاگتے ہوئے گئے. پھر اس کے اوپر یہ دو بحثیں چل رہی ہوتی ہیں. میں قرآن کھولتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آیا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی صورت ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے، اور پورے سورہ کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اور پہلی سورہ میں بھی لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے. ہم قرآن کو جو اس کا فلسفہ ہے یا جو اس کا خاصہ ہے، ہم اسی طرح سے اس کو رکھیں اور پھر ہم غور کرتے ہیں. یعنی حقائق، یعنی تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی عقل خود تسلیم کر لے گی. یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کون سی صورت ہے. اس کی یہ میں نے دیکھا کہ سورہ نمبر 17 ہے، مکی صورت ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ نازل ہو رہی ہے صورت، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتا رہا ہے. ویسے پورے قرآن میں یہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے اور پچھلی باتوں کا ذکر کر کے. بالکل اسی طرح سے اس میں بھی بیان یہی بنتا ہے. اب یہ ہے کہ سبحان الذی، جو پہلے وہ آیت جس کے پہلی آیت ہے جس کو لے کے ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ساری باتیں جو اس واقعے کی اس آیت سے جڑی ہوئی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اب یہ سبحان الذی یعنی پاک ہے وہ، الذی جو اسریٰ لے گیا، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی لیلم ایک رات میں، من المسجد الحرام مسجد الحرام سے، الی المسجد الاقصیٰ مسجد اقصیٰ کی طرف، ٹھیک ہے. اب یہ لفظ ہے وہ جس کے اوپر ساری کی ساری تکرار ہے. تو پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک. اس کے بعد اوپر کا کہیں ذکر نہیں ملے گا آپ کو. اس کے بعد ابھی ہم رواں ترجمہ پڑھتے جائیں گے. ان لفظوں کے اندر یعنی اس لفظ جتنا میں نے پڑھا ہے، اس کے بعد سارا واقعہ شروع ہوتا ہے. یہ یہاں تک لکھ کے اور اس کے بعد واقعہ سنایا جاتا ہے. عموماً آپ نے تقاریر میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو مولوی حضرات بیان کرتے ہیں اس واقعے کو، تو اتنا ٹکڑا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بارکنا حولہ آگے جو لکھا ہوا ہے، لنوریہ من آیاتنا. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ برکت والی جگہ ہے جس میں اللہ نے نشانیاں دکھائیں، ٹھیک ہے. انہ هو السمیع البصیر، اور وہ بے شک حقیقت کا سننے والا اور جاننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ اس آیت نمبر 1 کو لے کے اس سے ہم نے وہ واقعہ بنایا. اب آیت نمبر 1 کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 2 بھی تو ہے. یہ ختم تو نہیں ہوا نا، یہ سورہ ختم تو نہیں ہوئی. تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اب ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو یہ قرآن ہی بتائے گا نا. میں اگر کچھ نام لوں، میں بولوں کہ نہیں یہ نہیں تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہ یہ تھے، یہ تو کوئی اور تیسرا تھا، تو میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر قرآن کے اوپر ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ہمیں راہ دکھائے گی یہ کتاب، تو پہلے اس کو دیکھو نا، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے ہم. اب میں اس کو آگے پڑھ رہا ہوں رواں ترجمہ. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور اس مسجد تک جہاں، یہ اقصی مدینہ، اقصیٰ مدینہ کا لفظ بھی قرآن میں ایک جگہ ہے. تو اقصیٰ کہتے ہیں دور کو. ویسے شہر کے کنارے کو بھی کہہ سکتے ہیں. اگر شہر کہا جائے گا تو شہر کا کنارہ ہوگا، اور اگر ویسے نارمل کہا جائے گا تو کہا جائے گا کوئی دور کی جگہ. تو اس کا بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے. مسجد اقصیٰ کا بھی ترجمہ بن گیا. دیکھیں ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے. جو لکھا ہے کہ مسجد کے ماحول کو، دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. بس یہ کہا گیا ہے کہ وہاں لے گیا اللہ تعالیٰ، اور وجہ بتائی تاکہ نشانیاں کروائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے بارے کے، یعنی میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. لیکن یہاں تو ہم زیادہ جان رہے ہیں اللہ سے بھی، کیونکہ اللہ نے جو نہیں بتایا وہ ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو.
اچھا یہ تھی پہلی آیت. اس کی دوسری آیت میں ہے ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو واقعہ بتا رہا ہے جس کو بھی لے گا بھی ہمیں یہ نہیں، اب یہ بات ہم ویسے ہی رکھتے ہیں جس طرح ہے، چھپی بھی رکھتے ہیں کہ اس واقعے کے یہ بندہ کون ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا. اچھا جی، اب بتایا جا رہا ہے، اب غور کریں، ہم نے اس سے پہلے یعنی اس لے جانے سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی. ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی، یعنی کہ تورات، تو تورات ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے اور تورات کا وہ مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی جانے سے پہلے. اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ رسول تھے، یعنی جن کا واقعہ یہ رسول اللہ کے واقعہ ہے. تو یہ رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ جن کو وہ اپنے بندے کو لے گیا وہاں، تو وہ بندہ وہاں پر جو ہے رسول اللہ نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس سے پہلے یعنی اس لے جانے سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی، یعنی اس کو جانے سے پہلے ان کو رسالت مل چکی تھی، یہ بتانا مقصد ہے. ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا. اچھا جی، اب یہ جو بات ذریعہ ہدایت، اس کا تو آپ سورہ بقرہ میں جا کے دیکھیں، پورا واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ یہ بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ہی نکلے تھے. اصل میں بنی اسرائیل جو ہے وہ کی قوم سے، تو یہ خود بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام خود بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، جن کو اسرائیل کہا گیا ہے. تو بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام سے جو ان کی اولادوں میں جو بھی نبوت چلی، پھر وہ بنی اسرائیل کہلائی، وہ بھی ایک سائڈ کی. اور جہاں اگر اسماعیل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر وہ بنی اسرائیل، یعنی وہ اس سے مخاطب وہ نہیں لیا جاتا ہے. جو لیا جاتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، میں اپنا کچھ نہیں بتا رہا آپ کو. تو وہاں سے وہ لے کے نکلے اس قوم کو جو مصر میں تھی. اب یہ پیچھے آپ سورہ بقرہ میں پڑھ لیں، یہ تو بہت زیادہ کثرت سے مطالعے میں رہتا ہے لوگوں کے. تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ مصر میں جب تھے تو وہاں پر فرعون نے جو ہے ان کو بڑا، ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اور ان کا ہولوکاسٹ کر رہا تھا باقاعدہ وہ. یعنی پہلا ہولوکاسٹ جو ہے نا وہ وہاں پر ہوا، نسل کشی فرعون کے دور میں. تو وہاں سے نجات دلوا کے موسیٰ علیہ السلام کو جب لے کے جاتے ہیں، مختصر کر کے بتا رہا ہوں، تو وہ مصر سے جب یہ یروشلم کی طرف آئے، اگر آپ ورلڈ میپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آج بھی اگر دیکھیں گے اب تو، بلکہ یہ قبروں میں بھی دیکھتے رہتے ہوں گے اب مصر کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے. تو وہ کیا ہے کہ مصر سے جب وہ لے کے نکلے تو یہ دریائے نیل آپ دیکھیں ورلڈ میپ کے اندر کہ وہاں جا کے دریا نیل ایسے سکڑ جاتا ہے، یعنی اس کی چوڑائی بہت کم ہو جاتی ہے. تو راتوں رات لے گیا جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے وہاں سے. یہ سب قرآن میں موجود ہے یہ باتیں. وہ جب وہاں سے لے کے نکلے تو وہ دریائے نیل نے جب یہ کراس کر کے دوسرے کنارے پہ پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ جب وہ پانی نے راستہ دیا تو یہ بھی اس کے پیچھے جب گئے ہیں، تو یہ جب آگے بڑھے تو دریا نے اپنا راستہ جو ہے نا، مطلب وہ جو ان کو دیا تھا وہ بند کر لیا دوبارہ. اس میں یہ ڈوب کے غرق ہو گئے. یہ سب قرآن میں لکھا کہ پھر وہ غرق ہو گئے، یعنی انہوں نے دریا کراس کر لیا، یعنی بنی اسرائیل والوں کو لے کے، یعنی اپنے ساتھیوں کو لے کے یہ نکل جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ راستہ جو ہے ان کا بلاک ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کا سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا سب مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے. جب یہ نہیں مانتے اور کہتے نہیں یہ ایک آیت جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یعنی جس کے بارے میں تو کہتا ہوں پورا قرآن ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بات بتائی ہے تو وہ اس واقعے کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ موسیٰ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے موسیٰ بھی انہی کا نام ہوگا، ایسا نہیں ہے. یعنی جو قصص اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں قرآن سے، جو واقعات بتائے، تو جو جیسا اس کو ویسے رہنا دیا جائے، اس کے اندر ترمیم نہ کی جائے. اچھا جی، اس کے بعد یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنائے، اور ان لوگوں کو اولاد ہو جنہیں ہم نے، اور تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کی کشتی پر سوار کیا تھا. یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جو قوم ایک دفعہ بہت بڑی تباہی ہوئی اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا پوری نیست و نابود ہوئی اور صرف جو لوگ بچے تھے وہ کشتی میں سوار تھے.
تو یعنی کہ ان میں سے تھے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں تھے، یعنی نبوت ادھر سے چلی ہے، جو کشتی میں لوگ رہ گئے تھے، باقی لوگ جو ہے مر مٹ چکے تھے۔ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اب یہاں نوح علیہ السلام کا نام لے کے کہا جا رہا ہے شکر گزار بندہ تھا، وہاں بھی بندے کی بات ہو رہی ہے، اور آگے موسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، یعنی ایک بندہ وہ جس کا ذکر اس سورت میں کیا گیا ہے، جن کو موسیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور دوسرا بندہ یہ ہے نوح، اور ایک شکر گزار بندہ تھا۔ تو اور پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبہ کر دیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کو برپا کرو گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، یعنی جو کتاب ان کو ملی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 2 مرتبہ زمین پہ فساد برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے، مرتين کا لفظ ہے اس میں باقاعدہ، 2 مرتبہ سرکشی کرو گے، یعنی ایک دفعہ سرکشی کی تو مطلب یعنی ہولوکاسٹ ان کا ہوا، پھر ایک ہولوکاسٹ والی سرکشی اور باقی ہے ان کی 2 مرتبہ۔ اچھا، ان کے بعد صرف یہی نہیں کہ ان کا یہ رویہ جو ہے وہ ایک ہو گیا اور ایک ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے مزاج میں شامل ہے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کے بارے میں غور کرتے ہیں تو قرآن میں کئی جگہ آپ کو ملے گا کہ جب وہ بچھڑی کی، اب جب یہ لے کے نکلے تھے، دریا نیل سے کراس کیا تھا، اور جب اس سرزمین پہ انہوں نے قدم رکھا، تو یہاں پر بھی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی وحی کے لیے پہاڑ پہ جاتے ہیں تو پیچھے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، یعنی یہ ہمیشہ اپنی چلاتے رہے۔ وہ واقعہ نافرمانی کا، یعنی اپنے عہد توڑتے رہے، عہد شکنی ان کے اندر سے ہمیشہ سے، یہ ان کا شیوا ہے عہد شکنی، وہاں انہوں نے عہد توڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جب کہ کئی آیتیں مل جائیں گی ان کے عہد شکنی کی قرآن میں، اور 2 مرتبہ ان کے ساتھ جو ہولوکاسٹ ہونا ہے، تو ایک وعدہ اللہ کا پورا ہوا اور ایک ابھی باقی ہے، یا بنی اسرائیل کی سورہ میں ابھی ہم نے تھوڑا سا تو مطالعہ کر لیا، آپ پڑھ لیجیے گا اپنے طور پہ تو آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے اگر چلیں تو یہ ایسا نہیں کہ 2 مرتبہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ان کو تو بخت نصر نے بھی مارا، ان کو ہٹلر نے بھی مارا۔ ہٹلر کا زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے یہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان یعنی 47 میں بنا ہے، 48 میں ان کو یہ یہاں پر برطانیہ نے بٹھایا تھا جب اس کی حکومت تھی۔ اس سے پہلے ہٹلر سے جب لڑائی ہوئی تھی تو ہٹلر نے بھی ان کو چن چن کے مارا، لیکن جو کیمپ سے بھاگ گئے تھے، اور کچھ کو جان کے چھوڑا بھی اس نے، تو وہ ہولوکاسٹ نہیں تھا، ہاں ظلم تھا، غلط ہوا، ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہوا، کیونکہ انسانیت کے حوالے سے اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن ان کے کرتوت کی وجہ سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ عمل کا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، وہ ایکشن ری ایکشن والی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ ملتا رہے گا کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے، یعنی جس تھالی میں انہوں نے کھایا اس میں چھید ضرور کیا ہے۔ اب اگر برطانیہ نے ان کو یہاں سرزمین پہ ٹکڑا دے دیا تھا رہنے کے لیے، وہ کتنے برس تو یہ بھٹکتے رہے صحراؤں میں، اور جب ان کو زمین کا ٹکڑا ملا تو انہوں نے پھر وہی کیا آج جو کر رہے ہیں، کہ اگر آپ پرانا نقشہ اٹھا کے دیکھیں اور نیا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو رہنے کی جگہ ملی تو انہوں نے جو وہاں کے رہنے والے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور زمین پہ قبضے کرنے شروع کر دیے، اور وہ کہتے ہیں یہ سرزمین ہماری ہے۔ یعنی اگر وہ رہنے کو نہ دیا جاتا تو کیا یہ رہ سکتے تھے یہاں پر؟ لیکن آج وہ سمجھو کہ ٹیررسٹ بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، ہم صحیح ہیں۔ تو بہرحال ان کا رویہ یہی رہے گا، اور اس کا رزلٹ بھی یہ خود بھگت رہے بھی اور بھگتیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا موضوع، پھر میں ہٹ جاؤں گا موضوع سے، موضوع پہ رہنا چاہ رہا ہوں میں، تو یعنی یہ واقعے کو میں کمپیئر کر کے دکھانا چاہ رہا تھا قرآن سے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہ وہ کہیں سے بھی وہ واقعہ بیٹھتا نہیں ہے، اس واقعے سے منسوب جتنی باتیں ہیں۔ اور میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں، جیسے ایک نماز کا میں نے کہا وہ ٹیلی نہیں ہو رہا قرآن سے۔ نماز کا یہ بتایا کہ وہ جی 50 نمازیں آئی تھیں، اور اس وقت نماز اللہ کے نبی نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، تو نمازیں تو 11 سال پہلے ہی قرآن بتا رہا ہے کہ 11 سال پہلے ہی نمازیں موجود تھیں۔ تو کسی چیز کو جب تحقیق کرنا ہوتا ہے، چیک کرنا ہوتا ہے، تو صرف ایک اینگل سے نہیں، اس کو ہر اینگل سے چیک کرنا چاہیے، یعنی اس سے وابستگی جہاں ہے وہاں آپ کا نظریہ، آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ تو نماز کے اندر ہم نے دیکھ لیا، ایک تو یہ ہمیں سامنے ملا جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی ممکن ہی نہیں ہے کہ 11 سال بعد ایک چیز پہلے آ چکی ہے،
تو نماز وہاں نہیں مل سکتی. آ جائیں دوسری طرف، وہ آسمانوں پہ جا رہے ہیں، وہاں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملے اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملے. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا جی، تو چلو جو عقیدہ ہے اس کے مطابق تو موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں ہونا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہونا چاہیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہا جاتا ہے کہ بہرحال قرآن نے تو نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پہ رہتے ہیں، لیکن مگر جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، تو اٹھا لیا تو اوپر کی طرف اٹھا لیا تو بھائی وہیں بیٹھے ہوں گے کہیں. تو عیسیٰ سے ملے تو موسیٰ سے بھی تو ملے ہیں. تو پھر اس نظریے کا کیا کریں گے کہ آسمان پہ کس کو اٹھایا ہے؟ اس کا مطلب سب کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ اٹھا کے لے جا رہا ہے. اگر وہ دوسرے پیغمبروں سے بھی مل رہے ہیں تو اس کا مطلب سارے کے سارے آسمانوں پہ جا رہے ہیں. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ پھر تو عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم سب وہی ہیں، وہی ملاقات ہو رہی تھی ان کی. تو اس واقعے میں یہ چیز بھی ایک خلاف قرآن مل رہی ہے ہمیں. جس طرح نماز خلاف قرآن مل رہی تھی، وہ پہلے آئی، یہ بعد میں بتا رہے ہیں، یعنی 11 سال بعد بتا رہے ہیں. تو یہاں پر ملاقاتیں بھی دکھا رہے ہیں. اچھا، پھر یہ وہاں جب گئے تھے مسجد اقصیٰ، وہاں نبیوں کو جماعت کرائی تھی، تو اب سب کی امامت بھی کی اللہ کے نبی نے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ابھی ایک جگہ بتایا رہا کہ وہ آسمان پہ تھے، دوسری جگہ بتایا رہا زمین پہ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا یہ جو سفر بتایا جا رہا ہے کہاں؟ سورہ معارج کے اندر. ابھی میں نے ترجمہ کیا تھا، جو آپ کو میں نے آیت سنائی تھی، اس میں ایک ایک لفظ سے ہم نے ترجمہ اگر دیکھا تو کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یومن کانا مقدار، اس دن کی مقدار ہی بتائی، جو وہاں کا جو اللہ ملائکہ آتے جاتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یومن کانا مقدار، یعنی اس ایک دن کی جو مقدار ہے وہ خمیسینہ الف سنہ، یعنی 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائی کہ اب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو 50,000 سال، کیونکہ ہم تو زمین کے حساب سے کاؤنٹ کریں گے نا، وہ وہاں کا ہے وہ ٹائم پیریڈ، لیکن یہ 50,000 سال لگیں گے اگر اوپر سے نیچے آنے میں یا نیچے سے اوپر جانے میں. تو تمام انبیاء جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ نیچے آئیں گے، پہلے وہ نماز ادا کریں گے. اب یہ تو براق پہ جا رہے ہیں، ان کے پاس تو براق نہیں ہے نا. پھر 50,000 سال کے بعد وہاں جائیں گے. تو وہاں تو یہ دکھایا گیا تھا کہ جب اللہ کے نبی گئے تو وہ پہلے سے موجود تھے، تو ان سے یعنی ان کے براق سے پہلے وہ پہنچ گئے تھے وہاں. پھر جب وہ اس آسمان پہ جاتے ہیں تو پھر فلانا مل رہا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ قرآن کی توہین ہے. میں تو کہوں گا کہ جس کلام کو ہم پاک کلام کہتے ہیں اور اس کو ہم دوسرے کلاموں سے جوڑ کے اور پھر قصے کہانی میں کنورٹ کر کے پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو واقعہ اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں معلومات مل رہی ہے، اللہ کے احکام بھی پتہ چل رہے ہیں. اب صرف یہی نہیں ہے کہ اس میں یہ واقعہ ہے. بنی اسرائیل کو کی سب سے اچھی بات تاریخ ہے بنی اسرائیل کی پوری، ان کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے، اور ہسٹری بھی وہی ہسٹری جو آج ہو رہی ہے ہمارے سامنے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا تھا نا 2 مرتبہ ہی سرکشی کریں گے، تو ایک مرتبہ سرکشی آپ نے دیکھا سورہ بقرہ کے اندر پورا وہ موسیٰ کا اور فرعون کا جو واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح فرعون سے جو مکالمے ہیں وہ آپ پڑھیں، وہاں آپ کو پتہ چلے گا ہولوکاسٹ کا کہ پہلا ہولوکاسٹ. اچھا یہ خود بھی مانتے ہیں کہ جب ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمارا ہولوکاسٹ ہو گیا. تو ویسی نسل کشی نہیں ہوئی بہرحال. وہ تو پھر بھی وہاں اٹھے تو ٹائم لگا تھا، یہاں تو جلدی اٹھ گئے. یہاں تو یہ اسپین وغیرہ کی طرف نکل گئے تھے، کچھ یورپ میں چلے گئے تھے، تو وہاں سے اکٹھا ہو کے پھر یہاں آ گئے. اور ابھی بھی یہ ہے یو کے میں بہت ہے. تو برطانیہ نے تو ان کو یہاں پر بٹھایا تھا، اور زیادہ پرانی بات بھی ابھی تو 100 سال بھی نہیں ہوئے 48 کے اندر. تو مطلب یعنی اگر ان کا ہولوکاسٹ ہٹلر نے کیا تھا تو آج یہ اتنی تعداد میں کہاں سے ہیں؟ پھر یہ زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا ان کو. تو یعنی یہاں بیٹھے ہوئے 100 سال ہو گئے، 100 سال بھی نہیں ہوئے، اس سے پیچھے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا. یعنی یہ چند 100-200 سال کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی. تو اتنی بڑی تعداد کیسے بن گئی ان کی کہ تو ان کے مربیوں نے ابھی جب یہ ان کا اٹیک ہوا تو ان کے مربی میں ایک نے کہا تھا کہ فتویٰ دیا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہونا ہے، اگر ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو ہمارے سب مطلب ہم ختم ہو جائیں گے، یعنی ہولوکاسٹ ہو جائے گا ہمارا. تو ایک طرف یہ کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ان کا ایک سیکرٹ مشن ہے یہ ہولوکاسٹ والا، کہ اس کو جو ہے نا جس طرح ہمارے سے کھیل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ اور ہونا ہے،
اس کا مطلب یہ جانتے ہیں. اچھا یہ بات قرآن نے بھی کہی. تو یہ سورہ بنی اسرائیل ہمارے لیے ایک ہسٹری کی بہترین معلومات ہے جس کو ہم نے ایک کہانی کے اندر ڈال کے اس کو چینج کر دیا. مطلب اس کے اندر ایک ٹوسٹ ڈالا، ایک کہانی بنائی زبردست قسم کی، اور مسلمانوں کو پکڑا دیا کہ جی وہ اللہ کے نبی اگر وہاں نہیں جاتے تو تمہیں نماز ہی نہیں ملتی، وہ 50 رکعتیں پڑھنی پڑتی اگر وہ معراج پہ نہیں جاتے تو. تو یہ بہرحال معراج کا واقعہ جو ہے یہ کہانی ہے حدیثوں کی. قرآن کے اندر معراج لفظ پہلی بات تو یہاں ہے ہی نہیں اس پوری سورت کے اندر، اس کے لیے الگ سورت ہے. وہاں پڑھیں تو وہاں، بلکہ میں سورہ معارج جب آپ پڑھیں گے نا، اس کا شروع کی 6-7 آیتیں اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ان کو جب تنگ کیا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو مطلب نہیں اللہ سے جو بھی تنگ کرنے کے صلے میں بد دعائیں دی ہیں اس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پکڑ کی بات کر رہا ہے ان کو. شروع میں آپ دیکھ لیں جب تک یہ میرے خیال میں نے آپ کو 4تھی آیت سنائی تھی، آپ پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں اور تھوڑا آگے تک پڑھ لیں. تو اب یہ مطلب یعنی سورہ معارج کچھ کہہ رہی ہے، اس سے ایک لفظ نکال کے یہاں پر چپکا دیا، اس کو ایک شکل دے دی پوری، اور پوری کہانی بنا دی. حدیث میں پورا ایک لمبا واقعہ ہے. ہمارے مولوی حضرات ممبر پہ بیٹھ کے کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو. یہ مطلب یہ غیر قرآنی باتیں ہیں ساری، وہ روایتیں من گھڑت روایتیں، بس وہ سنا کے اس طرح کا پرچار کر رہے ہیں، دین کو بگاڑ رہے ہیں. چلے بہرحال اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.